ظاہر سی بات ہے سارے لوگ محدث اور مفسر نہیں بن سکتے نا، ظاہر سی بات ہے ہم کو سماج میں انجینئرز بھی چاہیے، ڈاکٹرز بھی چاہیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی چاہیے، فارماسسٹ بھی چاہیے، بزنس مین بھی چاہیے، تو سارے لوگ تو عالم دین نہیں بن سکتے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنے محفلوں میں ایسے لوگوں کو بلائیں جن کے سامنے ہمارے بچے اپنے شک و سوال کو پیش کر سکیں اور وہاں سے شریعت کی روشنی میں جواب مل سکے۔ صرف پرابلم نہیں، ہم اس کا سولوشن بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ پڑھنا ہے، we have to invest in ourselves، ہم کو اپنے آپ میں خرچ کرنا ہے، اچھی کتابیں پڑھنی ہیں اور پیچ اپ علم نہیں حاصل کرنا ہے کہ آج یہ کتاب پڑھ لی، آج وہ تقریر سن لیا۔ باضابطہ نصاب بنا کر کہ پہلے الفقہ الاکبر پڑھنا ہے، پھر عقیدہ طحاوی پڑھنا ہے، پھر تفتزانی پڑھنا ہے۔ جب تک ہم ترتیب نہیں بنائیں گے ہمارا علم کا معیار نہیں بڑھے گا۔ دوسرا، جو بچے سائنس میں اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، بچے سوال کر رہے ہیں، اگر ہر چیزوں سورہ یاسین میں ہے کہ ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیئرز میں پیدا کیا، بچے سوال کر رہے ہیں مخنث کا پیئر کیا ہوتا ہے، جو ہجوے ہوتے ہیں، ہرمافروڈائٹس ہوتے ہیں۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اس طرح بہت سے اعتراض سائنس کو لے کر ہو رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو 7 آسمان کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے۔ آپ کہیں گے کہ انٹرنیٹ میں سارا جواب ہے، سارا جواب انٹرنیٹ پہ ہو کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم سینے میں ہوتا ہے، علم کتابوں اور انٹرنیٹ والا علم کوئی کام نہیں آتا ہے۔ علم ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، تب ہم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو بچا سکیں۔ جوان کا جو مدرسہ ہمارے گھر بھی مت بات تو راضی بات کرو کہ ہماری جو ٹرمینالوجی کرتے ہیں، جو اصطلاحات یوز کرتے ہیں، قدیم زمانے کے اصطلاح اور اس اصطلاح سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مدرسہ اس زمانے میں ہوتا تھا کالج، جہاں پر اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھایا جاتا تھا سائنس، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، فزکس پڑھائی تھی۔ تو اسی شہر میں جہاں پر ہم کل ہمارا پروگرام تھا، اس کے برابر میں فیروز شاہ دامن کا مقبرہ ہے۔ فیروز شاہ دامن نے اس پورے علاقے میں پہلی آبزرویٹری کی دولت آباد میں کام کیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں دکن کی اور دکن کی سلطنت کی بات کرتے ہیں کہ بات نہیں ہوتی۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ کانفلکٹس کی وجہ سے کانفلکٹس کو زیادہ ابھار کی جاتی ہے، جو کام تھے ان کام کو بھول گئے۔ ہسٹری کا جو بنیادی مقصد ہے، ہسٹری کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ آپ سبھی کانٹیکسٹ میں ہسٹری کو سمجھیں، اس کو پریزرو کریں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ یاد نہیں رکھیں گے تو دوسرے لوگ ہسٹری کو اپنے انداز سے لکھیں گے، اپنے انداز سے انٹرپریٹ کریں گے، آپ کو اسی ٹائم ایک نیریٹو کریٹ کریں گے جس میں آپ کو دیکھا جائے گا اور آپ کو ختم ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان علوم کو، ان برانچز آف نالج کو پروموٹ کریں جو آج تو نہیں ہے لیکن آئندہ کے جنریشن کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے نہیں کیا، اسی لیے بہت سے علم جو ہمارے بزرگوں کے پاس تھے آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں خود اپنے خاندان کا بتا سکتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کے پاس بہت سے نایاب علم تھے، ہم میں غائب ہو گئے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم بزنس میں لگے ہیں، بہت بزی ہیں، تو بچوں کو پروموٹ کریں۔ تو یہ اسلامک بینکنگ اور فائنانس میں ہم اس میں بہت سے نان مسلم پروفیسر کو رکھیں گے، مسلم پروفیسرز کو رکھیں گے، علماء مفتیوں کو رکھیں گے، ایسے علماء مفتی جن کا ان چیزوں پہ ہو، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور جانیں کہ اسلام میں کیا فائنانس ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تھیوری آف انفلیشن پڑھی ہے، تو جہاں پر انٹرسٹ زیرو ہوتا ہے وہاں پہ انفلیشن نہیں ہوتا۔ جس بازار میں، جس مارکیٹ میں ربا نہیں ہے وہاں پر مہنگائی نہیں ہوتی ہے۔ اسلام تو اسی ماڈل کا قائل ہے۔ تو یہ مشکل ہے، مشکل کیا امپاسبل ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کریں اٹ ہیز ٹو بی اپرووڈ بائی دی اتھارٹیز، لیکن ایز اے نالج ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ماڈل ہے۔ حضرت شاہ فیض الدین سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کارناموں میں اگر ہم سب سے بڑا کارنامہ آج کے دور میں اگر دیکھنا چاہیں تو دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کا قیام ہے۔ یقینی طور پر
اس زمانے میں انہوں نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ دینی تعلیم کے فروغ و اشاعت اور اہل سنت والجماعت کے نظریات کے تحفظ کے لیے ادارے کا قیام عمل میں لانا ضروری ہے، اور آپ نے اس ادارے کو قائم کیا، اور آپ کا روحانی فیض آج بھی کام کر رہا ہے کہ وہ ادارہ دن بہ دن پھلتا پھولتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ آپ نے اپنی ذات با برکت یا با اثر ذات کے ذریعے لوگوں کی وہ ذہن سازی کی اور ایسے افراد تیار کیے جنہوں نے آپ کے اس مشن کو آگے بڑھایا، اس ادارے کی حفاظت کی اور اس ادارے کو اس مقام پر پہنچایا جہاں پر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ فیض الدین سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روحانی فیض مکمل طور سے کام کر رہا ہے، اور اہل سنت اور جماعت کے تحفظ کے لیے یہ ادارہ ہمیشہ اپنی خدمات کو انجام دیتا رہے۔ عورتوں کی حقوق کی حفاظت کی ہے تو اسلام نے کی ہے، شریعت اسلامیہ نے کی ہے۔ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اگر بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ سب سے پہلے کسی نے دیا ہے تو محمد عربی نے دیا ہے، مذہب اسلام نے دیا ہے کہ جس وقت جب لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جب انہیں مارا جا رہا تھا، جب انہیں قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت رسول کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور بیٹیوں کو مرنے سے بچایا، بیٹیوں کو قتل ہونے سے بچایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اچھی تعلیم دینے کے لیے کہا۔ اور آپ کی فرامین ہے، لیکن فرامین کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے، یہ بات سمجھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ کسی نے دیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مذہب اسلام نے دیا ہے، شریعت اسلامیہ نے دیا ہے۔ ہیڈ سٹاف کا کہ کیا بچیاں اسکول میں ہیڈ سٹاف لگا کر جا سکتی ہیں؟ نہیں۔ اس میں میڈیا نے ایک پھندا بچھایا جس میں ہمارے مسلم سماج کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، جو سیاست داں ہیں، وہ لوگ بھی پھنس گئے۔ ان لوگوں نے اس کو کہا حجاب۔ کیا کہا؟ حجاب، جبکہ یہ مسئلہ حجاب کا تھا ہی نہیں، سارا مسئلہ ہیڈ سٹاف کا تھا۔ ہماری بچیوں نے جو مطالبہ کیا تھا کرناٹک کے اسکول میں، وہ یہ کیا تھا کہ ہم کو اپنا سر ڈھک کر جانے کی اجازت دی جائے، جس کو آپ کو ہیڈ سٹاف سے مخاطب کرنا تھا۔ آپ نے جیسے ہی لفظ ہیڈ سٹاف سے مخاطب کرنا تھا، آپ نے جیسے ہی لفظ حجاب کہا، غیر مسلموں میں میڈیا میں ایک تصور آیا کہ ارے یہ حجاب کیا چیز ہوتی ہے، اس میں عورت کو اوپر سے نیچے تک بالکل برقع پوش ہوتی ہے، کیونکہ ان کو برقع، نقاب، حجاب اور ہیڈ سکارف میں ان کو فرق معلوم نہیں ہوتا، لہذا ان لوگوں نے یہ دکھانا شروع کیا کہ یہ حجاب جو ہے یہ معاذ اللہ ظلم کا ایک نشانی ہے، اس میں عورتوں کو ظلم کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اور کالے کپڑے میں ان کو لپیٹ کر بھیجا جاتا ہے، اور اس طرح ہم نے صحیح لفظ کا استعمال نہ کر کر ہم نے خود پریشانی کا ہم سبب بن گئے۔ منسا موسیٰ کا نام آتا ہے۔ منسا موسیٰ جو ہے مالی کا ایک بادشاہ تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ حج کرنے کے لیے گیا تو اس کے پاس اتنا سونا تھا، ہی ٹک سو مچ ریچز کہ جس ایریا میں گیا وہاں پر مطلب وہ ایریا جو ہے وہ خوشحال ہوتا گیا اور وہاں سونے کی قیمت کم ہو گئی۔ ہندوستان میں بھی ہمارے پاس منسا موسیٰ تھے لیکن اس کا نام نہیں آتا۔ تو علاء الدین حسن بہمن شاہ کا جب انتقال ہوا تو اس کی بیوہ جو تھی وہ حج کے لیے گئی، یہاں تقریباً 600-700 ان کے بہمنی عمرہ جو تھے ان کے ساتھ علماء گئے، اور اس نے وہاں سعودی عرب جا کر یعنی حجاز جا کر نہ صرف حج کیا، اس زمانے میں حج جو تھا وہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا، حج کیا بلکہ اس نے 4000 مسلم لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کرائی، 4000 جوڑوں کی، مطلب 8000 لوگوں کی شادی کرائی، 8000 لڑکوں کا اس نے مہر دیا اور لڑکیوں کی طرف سے اس نے جو لڑکیوں کو ہمارے یہاں دیتے ہیں جہیز وہ دیا۔ آپ دیکھیں 8000 شادی کرانا یا 4000 شادی کرانا بہت معمولی چیز نہیں، ایک ایسی مطلب یہ ایک ایسی آپ کو دیو مالائی قسم کی چیز لگ رہی ہے جس کی حقیقت میں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، گلبرگہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کے پاس کیا ریسورسز رہے ہوں گے، لیکن نہیں، یہ بہت ہی رچ مطلب سلطنت تھی۔ تو لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں، بنیادی طور پر جو حج گئی وہ ملکہ
نہ صرف اس نے حج کیا بلکہ ایک اور اہم بات یہ کی اس نے وہ جو زمانے میں مصر میں جو ان کا خلیفہ تھا وہاں جا کے ملاقات کی اور خلیفہ سے اپنے بیٹے کے لیے جو اس وقت یہاں کا بہمنی بادشاہ تھا دوسرا اس کے لیے سند لے کر آئی. NRC اور CAA کا جو مسئلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے, بس وہ سسپینڈڈ ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں ظاہر سی بات ہے سب 1986 کے بعد کے پیدا ہوئے بچے ہیں. جو رول ہے کہ 1986 کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے اس کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. تو آپ لوگ سب سے پہلے یہ انشور کر لیں, جو بھی اپنے کلاس کے کلاس ٹیچر ہے اسکول مینجمنٹ کے ساتھ مل کر, ایوری چائلڈ مسٹ ہیو برتھ سرٹیفکیٹ. اگر نہیں ہے تو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ان کے پیرنٹس کو بلائیے اور کہیے آپ جس جگہ آپ کا بچہ پیدا ہوا تھا اس کا پورا پروسیجر ہے وہ وہاں ڈالیں. فیس ہے, نامنل فیس ہے 100-150 روپے. ہر بچے کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے. آج میں ان دونوں مفکرین سے ان کے اپنے خیالات تاریخ کے حوالے سے, تاریخ اور تہذیب کے حوالے سے, تاریخ اور سیاست کے حوالے سے, اس کے علاوہ اسلامک فائنانس کے حوالے سے ہم نے ان دونوں مفکرین سے ان کے اپنے علمی خیالات کے ساتھ ساتھ ان کے تجربات اور مشاہدات سے بھی واقف ہونے کا ہمیں موقع ملا. میں آپ تمام سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ ان دونوں مفکرین کے افکار و نظریات جو مفید ملت قوم و ملت میں انہیں مطالعہ کرنے کی کوشش کیجیے. اور جناب ڈاکٹر انعامدار صاحب کو بھی میں ان کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا تعاون فرمایا. ایک طرف ہے حاسد, ایک طرف آدائے دل, ایک طرف ہے حاسد, بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. کام وہ ہے لیجیے تم کو جو راضی کرے, کام وہ ہے لیجیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود.